لوگ پوچھتے ہیں نصیری لوگ کون ہیں اور کیسے بنے۔ جنگ صفین کے بعد جنگ نہروان ہوئی۔ نہروان کی لڑائی ذوالفقار ابھی چلی ہے صفین کے میدان میں۔ تھکا ہوا لشکر 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا علیہ السلام کا لشکر تھک گیا اور نہروان کو پار کر کے راستہ میں ایک نہر ہے، اسی نہر کے کنارہ لڑائی ہوئی، اس لیے اسے نہروان کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے۔ چلتے چلتے لشکر رک گیا۔ لشکر جب رکا سب دیکھنے لگے مولا علی علیہ السلام کی طرف، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی بہت تیز ہے، پانی کی دھار بہت تیز ہے، اب کیسے پتہ چلے کہ پانی کہاں کم ہے، ادھر سے ہی لشکر کو نکال دیا جائے۔ ایک شخص کو بلایا، لشکر میں سب ہی صحابی تھے، لیکن اس پر جو علی علیہ السلام نے نظر ڈالی تو پورا لشکر حیران ہوا، اس لیے کہ یہ ایک نیا چہرہ تھا۔ قریب والے سمجھ گئے کہ یہ خارجیوں کا جاسوس ہے۔ علی علیہ السلام نے آواز دی نصیر ادھر آؤ۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، لیکن ظاہر یہی کیا کہ علی علیہ السلام ہمارا نام جانتے ہیں۔ کہا جی مالک۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا ایسا کرو کہ نہر کے کنارے کنارے جاؤ اور ایک جگہ پر جا کر آواز دینا جمجمہ ابن مرمر، اور جو بھی نظر آئے اس سے پوچھنا نہر کا پانی کہاں پر کم ہے، اسی طرف سے ہم نکل جائیں گے۔ بہت دور تک نکل گیا وہ، نہر کے کنارے کنارے ایک جگہ وہ رک گیا اور آواز دی جمجمہ ابن مرمر۔ نہر سے بے شمار کیکڑے نکل آئے اور گھبرا گیا۔ ان کیکڑوں نے کہا کس نے ہمیں آواز دی؟ یہ بہت پریشان ہوا، گھبرا کر کہنے لگا علی علیہ السلام نے پوچھا ہے دریا کا پانی کہاں کم ہے؟ جواب دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب جمجمہ ابن مرمر ہیں۔ کون سا جمجمہ ابن مرمر چاہیے تمہیں؟ یہ کہہ کر سب واپس پانی کے اندر چلے گئے اور وہ شخص واپس آیا، کہنے لگا مولا وہاں تو بڑے بڑے کیکڑے نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب جمجمہ ابن مرمر ہیں۔ کون سا جمجمہ ابن مرمر چاہیے جس سے بات کرنی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا جاؤ آپ جا کر پکارنا، جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرہ سے بات کرنی ہے۔ اور وہ شخص گیا، اس نے جو آواز دی تو ایک بہت بڑا کیکڑا نکلا۔ کہا کس نے ہمیں پکارا ہے؟ ہم سردار ہیں کیکڑوں کے۔ جلدی سے بولا علی علیہ السلام نے پوچھا ہے نہر کا پانی کہاں سے کم ہے کہ علی علیہ السلام کا لشکر گزر سکے؟ تو اس کیکڑے نے اکڑ کر کہا کتنے دنوں سے ہے علی علیہ السلام کے ساتھ؟ تو اکھلا کر کہا تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے۔ کہا تھوڑے ہی دن صحیح لیکن امام حق کے ساتھ ہے۔ جو علی علیہ السلام کیکڑوں کے نام ان کے باپ دادا کا نام جانتا ہو، اس کو یہ نہیں معلوم کہاں پانی ہلکا ہے اور کہاں پانی گہرا؟ یہاں آ گیا ہے تو پوچھنے۔ اب وہاں پر وہ حیرانی سے خاموش رہا، تجسس کو چھپاتے ہوئے ظاہر ہے جاسوسی کرنے آیا تھا۔ اب علی علیہ السلام نہر پار کی تھی کہ لشکر کا رستہ رکا، پھر جو علی علیہ السلام نے کہا وہی ہوا، اور امام علی علیہ السلام کا اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ 13,000 ہیں اور سب تازہ دم ہیں اور ہم تھکے ہوئے ہیں، لیکن لڑائی ہوگی تلوار چلے گی، اور جب لڑائی ختم ہوگی تو ان کے 13,000 میں سے صرف 13 بچیں گے اور ہمارے کل 13 مریں گے۔ اس کے بعد کہا سنو جو 13 بچیں گے ان کے نام یہ ہیں اور ان کی ولدیت یہ ہے، ان کے قبیلے یہ ہیں، اور جو 13 مریں گے ان کے نام قبیلے باپ کے نام یہ ہیں۔ کہا لکھ لو۔ یہ کہہ کر ذوالفقار نکالی۔ اب جو ذوالفقار چلی تو چند گھنٹوں کے بعد 13,000 کا لشکر کرت تھا، کشتوں کے پشتے تھے، لاشوں کے ڈھیر تھے، سروں کے انبار تھے۔ علی علیہ السلام کی ذوالفقار تھی، جب رکی تو بس مجمع نے دیکھا بجلی رکی ہے اور 13 آدمی نہر کو پار کر کے بھاگتے نظر آئے، اور علی علیہ السلام نے کہا 13 ہمارے جو مرے ہیں ان کے جو نام بتائے ہیں جاؤ دیکھ لو، وہی ہیں۔ سب نے کہا مولا وہی ہیں۔ فرمایا ان 13 میں سے ایک نام اور لیا تھا جو بھاگا ہے، وہی تو ان کا سردار ہے۔ وہ نصیر بھاگ کر ساتھ میں جا رہا ہے، وہی ان کا سردار ہے، ان کو پکڑو بھاگنے نہ پائیں، اور دیکھو ان کے نام اور ولدیت تو پوچھو جو میں نے بتائے ہیں۔
جب وہ 13 بلائے گئے تو سب سے آگے نصیر، اب وہ 13 کے 13 سمجھ گئے ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تو فوراً آتے ہی علی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ گئے، کہا جو تو نے کہا تھا وہی ہوا، آج ہم نے پہچانا تو ہی خدا ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، ہم سمجھتے تھے کہ وہ اوپر کہیں نگاہوں سے غائب ہے، آج ہم سمجھ گئے کہ انسان کے بھیس میں ہمارا خدا ہمارے سامنے ہے۔ یا علی علیہ السلام تو ہی رب ہے، سب سے پہلے جس نے اللہ کہا وہ نصیری تھا، اس کے ماننے والے نصیری بنے۔ علی علیہ السلام نے کہا قتل کر دو، قتل کر دیے گئے، پھر زندہ کیے گئے، کہو کہ رب وہ ہے، وہ کہنے لگے 70 بار مارو گے، زندہ کرو گے تو یہی کہیں گے، اور اب تو یقین ہو گیا ہے کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، تو ہی میرا اللہ ہے، سوائے خدا کے مردہ کو کون زندہ کر سکتا ہے، اے علی علیہ السلام تو ہی میرا اللہ ہے۔ ذوالفقار ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی کہتے ہیں، آغا مہدی طباطبائی اپنی کتاب مناقبت اہل بیت میں نصیریوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نصیری وہ گروہ تھا جو مولا علی علیہ السلام کو خدا مانتے تھے اور رسول اللہ اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ نصیریوں کا ایمان تھا کہ علی علیہ السلام خدا ہے، مگر رسول اللہ کا وہ رتبہ نہیں جو علی علیہ السلام کا ہے۔ اسی بات پر مولا علی علیہ السلام نے نصیریوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر تمہارے دل میں جو میری عزت و مقام ہے، اگر وہی عزت و مقام میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تو تم سے بڑا کوئی مومن نہ ہوتا۔ یعنی نصیریوں کا جرم یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کا انکار کر رہے تھے، اس لیے مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کیا، پھر زندہ کیا، پھر قتل کیا، پھر زندہ کیا۔ یہ عمل بار بار دہرا رہے اور نصیریوں کا اپنے عقیدہ پر پہلے سے زیادہ پختہ ہو رہا تھا۔ کاش کہ کوئی وہاں حافظ کھڑا ہوتا اور کہتا کہ یا علی رکیے ذرا اور تلاوت کرتا۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ یا علی یہ موت و حیات پر تو اللہ کا اختیار ہے، یہ آپ موت بھی دے رہے ہیں اور زندہ بھی کر رہے ہیں، اب اگر وہ آپ کو اللہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ مگر لوگوں کی خاموشی میں نصیریوں کو دفن ہونا پڑا۔ لوگوں کو نصیری کی صدا علی اللہ تو سنائی دی، مگر ممبروں اور جمعہ کے خطبوں میں مولا علی علیہ السلام پر ہونے والے سب و شتم سنائی نہ دیے۔ اجتہاد کی آڑ میں مولوی نصیری کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ جس نے مولا علی علیہ السلام پر اذانوں میں لعنت کروائی اس کو رضی اللہ کہتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی۔ کاش کہ نصیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور علی میں فرق نہ کرتا اور کہتا کہ جو ولایت آپ کی ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ نصیری کی طرفداری کر رہا ہے، یہ بھی نصیری ہو گیا ہے۔ ارے بھائی، نصیری مولا علی علیہ السلام پر رک گیا اور انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر گیا، مگر ہم نہ تو اللہ کے منکر ہیں، نہ رسول اللہ کے منکر ہیں، اور نہ علی ولی اللہ کے منکر ہیں۔ بس یہ وجہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے نصیریوں کو قتل کر دیا، اور مولا علی علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔